نظر آئے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے، میں نے پڑھی تھی سورہ فجر کی کچھ آیتیں. والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں. اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن، تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام کے لیے، مجھے حیرت ہوتی ہے، ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہیں ہائی وے کے اوپر. کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے، اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار. فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے. وہ دولت کمانے والوں، وہ بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ دیتا ہے. کتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے. جب آپ اپنی صبح کی شروعات ہی فجر کی نماز میں غائب رہ کے کرتے ہیں، اللہ کی سرکشا کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ کی حفاظت کہاں سے حاصل ہوگی. آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے. حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند. نہیں، بہن کو تو نہیں. بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں. بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں. حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث. حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں. آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں. حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں. حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہے. حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہے. حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں.
لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا، اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجیے۔ سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اے میرے بندو، یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو منمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کا دردناک عذاب۔ حاجی صاحب، آپ کا حج برباد ہو جائے گا، آپ کا عمرہ برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پوچھے گا تیرے باپ کی پراپرٹی میں تیری بہن کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ حاجی صاحب، آپ اللہ کو کیا جواب دیں؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم وراثت کے معاملے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ وراثت کے معاملے میں ہم سماج کو فالو کرتے۔ بہن کی شادی ہے، ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا۔ جہیز جو کہ غلط چیز ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا۔ جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہوتا تھا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے، ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کرتے تھے۔ اسلام کا قانون تو اتنا سخت ہے، اگر مرنے والے کا کوئی بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوا، ایک لڑکا 60 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 40 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 30 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا بھی اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مر گیا، اس کا اگر کوئی بیٹا 60 سال کا بھی ہے، کوئی 40 سال کا بھی ہے، کوئی 30 سال کا بھی ہے، کوئی اس کی بیوی کے پیٹ میں ابھی پل رہا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنا حصہ 60 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 30 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 20 سال والے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ، اتنا ہی حق اس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ طاقت کے بل پہ اور اپنے جسمانی طاقت کے بل پر کوئی اپنے باپ کی وراثت نہیں پاتا ہے، بلکہ رشتے کی بنیاد پر جو مرنے والے سے جتنا قریب ہے اور جس کا جیسا رشتہ ہے اس حساب سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے، سکنیا سمردھی یوجنا،
لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے۔ یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی۔ غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا۔ بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے باپ سے میری شادی کرائے، بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا۔ بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے۔ بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناتے آنے بھی بند ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت لیجیے۔ لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی۔ اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کریں جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے۔ اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں۔ اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی، معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام، بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو، نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ۔ نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، جن کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور رقیہ ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے۔ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے، نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی۔ آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے علی سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک سرا ہے،
آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو۔ زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا، اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے۔ تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو، اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجیے کہ جہیز یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا۔ نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے۔ واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے۔ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقویٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے میں دینداری کو لانا پڑے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، 5 ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے۔ صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں۔